بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر یہ حالات بھی آ جائیں گے کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ یا امت مسلمہ کی سب سے خطرناک ترین تاریخ کے اس حصے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر وہ بھیانک طوفان ہمیں ہٹ کرنے لگا ہے جو ہمیں راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ اب آپ سنتے جائیں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کوئی آپ کو اس بارے میں بتا بھی نہیں رہا۔ ایک دن آپ اچانک سو کر اٹھیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای انہوں نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ پہلے آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے گا، آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اور آئی ایم ایف اس وقت جو آپ کو شرائط کا کہہ رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری قوم کو قبر میں داخل کرنے کا آئی ایم ایف ہمیں بول رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آئی ایم ایف کی اتنی خطرناک شرائط ہیں کہ اگر ہم چھوٹی سی بات کر لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 25% اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا ہے، یعنی ڈالر آپ کا نہ کرتے ہوئے بھی 350 کا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس وقت ڈالر اوپن مارکیٹ کے اندر 270 روپے کا بھی نہیں مل رہا۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو اصل ریٹ ہے ڈالر کا جو چل رہا ہے ابھی، وہ 270 روپے ہے، اور اگر اس کے اندر 25% کا مزید اضافہ کر دیا جائے تو ڈالر 330 تک پہنچ جائے گا، اور اوپن مارکیٹ میں مافیا جو بیٹھی ہے وہ اس کو اٹھا کر 400 تک لے جائے گی۔ یہ وہ آپ کو کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی کرو، اپنی تمام انڈسٹری کی جو مراعات ہیں وہ ختم کرو، جو کہ آلریڈی زمین بوس ہو چکی ہیں، اور ساتھ عوام کے اوپر مزید ٹیکس لگاؤ اور چیزیں مزید مہنگی کرو، تب جا کر آپ کو وہ قرضہ دیں گے۔ اور اگر آئی ایم ایف کی یہ تمام شرائط آپ مان لیتے ہیں تو آپ عوام کو تو ویسے ہی قبر میں اتار دیں گے، اور یہ بہت زیادہ بھیانک شرائط ہیں جو پاکستانی قوم اب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور اس کے بعد کیا یہاں سری لنکا والا ماڈل چلنے والا ہے؟ یہ ذرا آپ سنتے جائیں، اب تو طاقتور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی گیم نکل چکی ہے۔ اب آپ ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ہم اگر آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لیتے ہیں تب جا کر ہمیں قرضہ ملے گا، اور تب جا کر ہی ہمیں سعودی عرب اور یو اے ای سے بھی پیسے ملیں گے، اور یہ اتنی خطرناک شرائط ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ 5 ارب ڈالر کی جو ایل سی ہے وہ ہمیں کھولنی ہے، یعنی یہ جو آپ نے کنٹینرز منگوائے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو 5 ارب ڈالر چاہیے، اور ریزروز کے اندر ہمارے پاس 4.5 ارب ڈالر ہیں۔ ہم نے اگر یہ 4.5 ارب ڈالرز کنٹینرز کے لیے دے دیا، یعنی امپورٹ کے لیے، تو آپ کے ریزروز تو ویسے ہی نیگیٹو کے اندر چلے جائیں گے اور آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب یہ جو پاکستان میں بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالک ہیں، انہوں نے دوسرے ملکوں سے آرڈر لیا ہوا ہے اور کنٹینرز وہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایل سی کھول کر دو، ہم نے اپنا خام مال منگوانا ہے جو کہ باہر سے آتا ہے، تو یہ ان کو ایل سی بھی نہیں کھول کر دے رہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو آرڈر ان کمپنی کو ملا ہوا ہے وہ تو کینسل ہو جائے گا، اور وہی آرڈر اگلی بار انڈیا یا بنگلہ دیش کی کسی انڈسٹری کو مل جائے گا، وہ دوبارہ تو پاکستان کی کسی بھی کمپنی کو بالکل بھی آرڈر نہیں دیں گے۔ اور اس وقت کی صورتحال کے اندر یہ تو 500 ڈالر کی ایل سی نہیں کھول سکتے تو لاکھوں ڈالر کی ایل سی کیسے کھول کے دیں گے؟ تو اس سے ہوگا کیا؟ وہ انڈسٹری اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کرے گی اور بنگلہ دیش کی یا کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر اپنی فیکٹری لگا لے گی۔ اگر سعودی عرب آپ کو پیسے نہیں دیتا، یو اے ای نہیں دیتا، اور آئی ایم ایف بھی نہیں دیتا، تو 2 مہینے کے بعد آپ نے 7 ارب ڈالر واپس دینے ہیں، یہ جو ہمارے ریزروز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیسے سعودی عرب اور چائنا نے آپ کو رکھوانے کے لیے دیے ہوئے ہیں امانت کے طور پر، جن کو ہم استعمال بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے یہ پیسے ادا نہیں کیے 2 مہینے کے بعد، تو پاکستان کی بالکل سری لنکا والی صورتحال ہو جائے گی اور آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور اس وقت ہماری سٹاک مارکیٹ پوری طرح سے کریش کر جائے گی، اور ڈالر ایک دم 500 تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے 600 یا 700 تک بھی چلا جائے۔ فری فال مارکیٹ ہو جائے گی، سڑکوں پر ہنگامے شروع ہو جائیں گے، ایک ایک روٹی کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے، اور حالات بالکل پوری طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور پھر بیرونی طاقتیں پاکستان میں کودیں گی، اور پھر اس ساری صورتحال میں کون کرے گا آپ کی مدد؟ کیا امریکہ کرے گا ہماری مدد؟ وہ بولے گا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ اپنے اڈے مجھے دو، میں آپ کو پیسے دوں گا۔ بلکہ اس بار جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اڈے بھی آپ کے ہوں گے اور لڑنا بھی آپ کو ہی پڑے گا طالبان کے ساتھ،
کیونکہ اس وقت ہم اتنے مجبور ہوں گے کہ انکار کا ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کی جنگ ہمیں خود لڑنی پڑے گی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ طالبان ہمارے اوپر اٹیک کریں گے اور ہمیں پھر سے وہی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس بار یہ عذاب اور تباہی صرف غریب لوگوں پر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ایک شخص پر یہ بربادی آئے گی، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور لوگ ہوں یا پھر سیاستدان ہوں، سب پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ کیونکہ جب بارش ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نیچے کون کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا، وہ سب پر برستی ہے، چاہے وہ امیر کا گھر ہو یا پھر غریب کا گھر ہو، پھر چاہے وہ سیاستدان ہو یا طاقتور لوگ ہوں، سب کے اوپر ایک ساتھ سے برستی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ بربادی ہمارے اوپر نازل ہوئی تو اس کی زد میں ہم سب اکٹھے آئیں گے اور ہم سب ایک ساتھ ہی لپیٹے جائیں گے، اور اچانک ہی کسی وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نہیں آنے دینی، اور ہم نے ابھی الیکشن بھی نہیں کروانے۔ اور اس وقت جو ادارہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ آپ کی فوج ہوگی، آپ کی پولیس ہوگی، اور ہمارے تمام سرکاری ادارے جن کو ہم تنخواہیں نہیں دے سکیں گے۔ مڈل کلاس طبقہ تو ویسے ہی پس جائے گا، پراپرٹی کا کام ویسے ہی ٹھپ ہو جائے گا، کوئی پراپرٹی لینے والا نہیں ہوگا، اور لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ کر باہر کے ملکوں میں جانا چاہیں گے۔ کیونکہ اس وقت ہم ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں، یہ حکومت بس اعلان نہیں کر رہی۔ خواجہ آصف نے جو بات کی تھی کہ پورے کا پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا، وہ بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا، وہ بندہ غلط بات نہیں کر رہا تھا۔ ہماری کرنسی اس قدر ڈی ویلیو ہو جائے گی کہ ہمیں نوٹوں کے بنڈل اٹھا کر سبزی یا پھر دوسرا کھانے پینے کا سامان لینا پڑے گا۔ یہ حالات اس ملک کے اندر پیدا ہو جائیں گے کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ ہمیں یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے کب نہیں ہوں گے شاید 20 سال کہنا بھی کم ہوگا، کیونکہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، بس یہ حکومت اعلان کرنے سے ڈر رہی ہے۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔